السلام علیکم۔ جویریہ مریم کی کہانی قصہ گھر گھر کا آپ کو سناتے ہیں۔ سائمہ کیا بتاؤں، قسم سے دل آگ کی بھٹی بنا ہوا ہے۔ جب سے میں اس خبیث حمیرہ کے گھر سے آئی ہوں خون کھول جا رہا ہے میرا۔ کب سے سوچ رہی تھی کہ کوئی ہو تو دل کی بھڑاس نکالوں، دل کا بوجھ کم ہو۔ آج سوچا سائمہ کی طرف جاتی ہوں، مگر تیرے گھر میں بھی بندہ دل کھول کے باتیں نہیں کر سکتا۔ ہماری ساس اپنی اس بھانجی کی ہی چیلی ہیں، ہمیں تو بہو کا درجہ ہی بامشکل دیا ہوا ہے۔ اس عورت نے حمیرہ کہتے منہ سوکھتا ہے اماں کا۔ جب وہ تشریف لاتی ہے ادھر اور ہماری ذات سے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے کسی وقت۔ اللہ پوچھے گا اس ناانصافی پر۔ اب وہ بانجی ہے تو کیا ہوا، وہ بھی بہو ہے، ہم بہو ہیں، انصاف سے ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے ہم تینوں کے ساتھ۔ پر نہ جی، کوثر چھت پہ قدم رکھتے ہی ایک سانس میں کہتی چلی گئی تھی۔ نیچی سانس کی موجودگی میں وہ یہ سب کہنے سے قاصر تھی، اس لیے دیورانی کو اوپر چھت پر لا کر کھڑا رویہ تھا۔ آپ 16 آنے دوست بات کہہ رہی ہیں کوثر بھابی، لیکن یہ سب اماں سے کہنا بڑوں کے چھتے میں ونا مارنے کے مترادف ہے۔ شکر ہے اماں سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے، ورنہ تو ادھر بھی آ جاتی اور ہمیں دکھ سکھ بولنے کا موقع کبھی نہیں دیتی۔ کوثر نے دیوار کے ساتھ کھڑی جھلنگا چارپائی گھسیٹ کر بچھائی اور وہ دونوں دیورانی جیٹھانی فرصت سے چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ ایسا کیا ہو گیا ہے تائی اماں؟ پاس ہی کرسی پر بیٹھی رومی نے نارمل سے انداز میں استفسار کیا تھا۔ وہ ادھر کیری اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی، اس کے ایم اے کے پیپر شروع ہو گئے تھے۔ بس مت پوچھو بیٹا، جب سے اس کمینی مطلب کی یار حمیرہ کا سلوک دیکھا ہے تن بدن سلگا ہوا ہے میرا۔ او ہو، رومی نے بیزاری سے نوٹس پہ سر گرا لیا تھا۔ اس کا موڈ بھی خراب تھا اور پڑھ پڑھ کر سر درد ہو رہا تھا۔ دادو نے آج صبح صبح ہی اس کے موڈ خراب کر دیا تھا، اپنے بھائی کے کبوتر باز پوتے سے اس کا رشتہ کرنے کا خیال ظاہر کر کے۔ دادو وہ کبوتر باز، رومی بلبلا گئی تھی۔ آئے ہائے، بچے کا شوق ہے مومی، دادو نے تدبیر سے ٹوک دیا تھا، اور ماما بابا کی خاموشی نے رومی کا خون کھولا دیا تھا۔ سائمہ تم تو خود گواہ ہو کہ جب بھی کبھی حمیرہ میرے گھر آتی ہے میں کیسے اس کی آؤ بھگت کرتی ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آئے تو میں گوشت نہ بناؤں، وہ خبیث روح تو میرے سر فرمائشیں کر کے بریانی پکواتی ہے۔ ایسا ہی بھابی، سائمہ نے سر ہلا کر کہا تھا۔ رومی نے بھی نوٹس الٹ دیے تھے، پڑھا تو ویسے بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہوا کیا ہے تائی اماں؟ رومی نے جمائی لیتے سر کرسی کی بیک سے لگا دیا تھا۔ ہونا کیا رومی، ابھی 4 دن پہلے ہم تیری بھابھی کو ڈیلیوری کے لیے لے کر گئے تھے، اسپتال ذرا قریبی ہے، حمیرہ کے گھر سے تو ادھر ٹھہر گئے۔ رب کی قسم اس کنجوسنی کا بھوتا بیتا بیگن بنا رکھا تھا، جان نکلنے والی ہوگی۔ چائے لے کر آئی، پھر میرا بی پی ہائی ہو گیا دیکھ کر۔ سائمہ، کوثر نے رخ روشن سائمہ کی طرف کیا۔ گلاس سے بھی بڑے بڑے مگ تھے اور چائے پیندے میں پڑی ہوئی تھی قسمیں۔ رومی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تائی کا اندازہ اور منہ کے زاویے دیکھ کر، نہ ساتھ کوئی بسکٹ، نہ نمکو، نہ کوئی کیک، بخبر روح نہ ہو تو اتنی بھی عقل سمجھ نہیں آتی۔ مہمان تو رب کی رحمت ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہمارے سوہنے نبی کی سنت ہے۔ کوثر تائی کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو گیا تھا۔ رومی نے مٹھی ہونٹوں پر رکھ لی تھی۔ بھابی، آپ اس سے کہہ دیتی نا کہ ہمیں شرمندہ کر رہی ہو،
ہم آ ہی گئے ہیں تمہارے گھر تو۔ ارے سائمہ، وہ شاطر عورت کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی نے تو فون کر کے کہا ہے کہ گوشت منگوا لو، مگر میں نے کہا کہ کوثر بھابھی آئی ہیں، گھر کی بات ہے، میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، تو تکلف کیسا اپنے کے لیے۔ آہا، سائمہ اور رومی دونوں کا منہ کھلا گیا تھا حمیرہ کی اس چالاکی اور بے مروتی پر۔ اچھا نہیں کیا یہ تو حمیرہ چاچی نے آپ دونوں کے ساتھ۔ رومی کو واقعی افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ کوثر تائی بہت مہمان نواز تھی اور حمیرہ چاچی کی خوب مہمان نوازی کرتی تھی۔ اور نہیں تو کیا، اور پھر سنو، رات کے کھانے میں اس نے گوبھی پکا کر رکھ دیا ہمارے سامنے۔ اللہ قسم سائمہ، کچی پکی روٹیاں اور ہلدی میں ڈوبی گوبھی کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ پورا ہاتھ سے اس کے حلق میں ڈال کر اپنے سارے کھانے نکال لوں اس کے کنویں نما پیٹ سے۔ رومی کی ہنسی بے ساختہ ہی نکل گئی تھی۔ تائی نے اسے گھورا تھا۔ تائی اماں، کھانے تو کب کھائے تھے، وہ تھوڑی نہ ان کے پیٹ میں تھے۔ رومی نے ہنسی روک کر ہنسنے کی وجہ بتائی تھی، جیسے پر مجھے تو یہ خیال آنا تھا نا جو اس نے ہمارے ساتھ کیا۔ اور یہ خیال آیا۔ رومی کو جواب دے کر وہ دوبارہ سائمہ سے مخاطب ہوئی، اور سنو سائمہ، اگلی صبح وہ چائے پاپے رکھ گئی ہمارے سامنے۔ سائمہ کی دسا پتیلی سی میری سی چائے، پانی میں دودھ چپکایا تھا اور بالکل بدمزہ سستے ترین پاپے اس پر پڑے، خدا کی مار خبیث روح پر۔ میری پیٹ میں بھوک سے بل نہ پڑ رہے ہوتے تو ایسے ہی رکھے چھوڑاتی۔ اللہ قسم، خیر زہر مار کر ہی لیے میں نے، اور میرے پوتے کی ذرا خوشی نہیں تھی اس نے ایک اٹھنی میرے بچے کے ہاتھ پر نہیں رکھی۔ کوثر تائی تو جیسے عبیدہ ہی ہو گئی تھی۔ مجھے تو اب جہاں تک نظر آ رہا ہے آپ بھی بدلے میں پوری کسر نکالیں گی تائی اماں۔ رومی دل کی بات زبان پر لائی تھی، اس کا موڈ فریش ہو گیا تھا تائی کی بپیتا سن کر۔ اور نہیں تو کیا، آپ جب آ کے مرے گی ہمارے گھر تو چائے پانی کے لیے ہی کوئی گھنٹہ با انتظار کراؤں گی، پھر کوئی ماس کو تھوڑا سا دوں گی اس کو، اور اس گوشت کا تو منہ ہی نہیں دکھانا اس کو۔ بھوک سے خود پکارے گی تب بھی کوئی سبزی لا کے رکھنی ہے اس کے آگے، وہ بھی فریج میں پہلے سے بچا کچھ سالن۔ کوثر تائی نے اپنے ارادے ظاہر کیے تو رومی کا خیکہ نکل گیا تھا۔ سائمہ بھی ہنس پڑی تھی، اور سائمہ تم نے بھی سلوک کرنا ہے اس ناس پتری کے ساتھ۔ سائمہ بس رسمی سی ہنس کر پڑی تھی۔ نہ گوشت ماری نہ ہو تو دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کو سب یاد دلاؤں جو میرے گھر سے ٹھوس کے جاتی تھی، پر پھر سوچا دوسری طرح بدلہ جھکاؤں کہ ایسے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ورنہ تو سارے خاندان میں جتاتی پھرتی کہ بھابھی بھی میرے گھر آ کر کھانے کے تانے دیے۔ ہاں صحیح کہا بھابھی۔ اچھا سائمہ، تو ایسا کر، میرا سر دیکھ کر بہت خارش ہو رہی ہے، اور دیکھو میں نماز پڑھ کر بغیر وظائف پڑھے اور دعا مانگے آ گئی تھی، اب وہ پورے کر لوں۔ نائی نے فکر مندی سے کہتے تسبیح پڑھنی شروع کی۔ رومی سے کہہ کر بمشکل ضبط کیا تھا۔ تائی وضو تو ہے نا آپ کا؟ رومی نے جیسے اپنی طرف سے یاد دلوا دیا۔ ہائے رومی، ایسے بلک کو سمجھا ہوا ہے کہ مجھے تم نے، خیر سے وضو ہے میرا، نماز پڑھ کر آئی تھی اور اب وظائف پڑھ کر دعا مانگوں گی۔ پر تائی اماں غیبت سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا؟ دیکھ لو سائمہ، ذرا اس کی سنو، اب بھلا یہ غیبت کیا ہے؟ میں نے اپنا پیر ہولا کیا ہے، ذرا سا دل دماغ کا بوجھ کم ہو گیا، اور یہ کہتی اب وضو نہیں ہے۔ تائی اماں، ایسے وضو نہیں رہتا۔ رومی نے جیسے یقین دلانا چاہا۔ بس کر دو رومی، اللہ کے دین کو لوگوں پر تنگ کر دیتے ہو تم لوگ، چپ ہو جاؤ، میں اپنے وظائف دعا کر لوں۔ تائی امی اپنی گہری پورے نماز سے تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئیں۔ وہ ماں بیٹی دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں، پھر پورے خشوع سے دعا مانگی۔ گرمیوں کی وہ خوشگوار شام
ڈھلنے کو تھی سورج کی الوداعی کرنے، در و دیوار کے آخری بوسے لیتی تھیں اور رومی گہرا سانس لے کر سر درد ہونے پر شکر کرتی نیچے چلی گئی تھی۔ یہ تھی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ بہت ہلکی پھلکی تھی، ٹاپک ذرا سنجیدہ تھا لیکن اچھا تھا۔ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹس کر کے بتائیں۔